احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی کا دندان مبارک شہید ہوئے۔ یہ حملہ کس نے کیا تھا؟ کیوں جی؟ یہ حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے۔ جب دیکھا کہ اہل مکہ کو شکست ہو رہی ہے زبردست اور اہل مکہ بھاگ رہے ہیں، حضرت خالد بھی بھاگے، صحابہ نے پیچھے سے حملہ کیا، یہ سارے بھاگے، کفار آگے آ گیا۔ تو صحابہ میں ایک بات چلی کہ مال غنیمت جمع کرو، جو ان سے مال چھینا جا سکتا ہے چھینو۔ اب صحابہ اس میں مصروف ہو گئے، تو حضرت خالد میں صلاحیت تو تھی، صفت تو موجود تھی، دشمن کو دھوکہ دینے کی پالیسی تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ جنگ میں کیا کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ احد پہاڑ کے اس طرف مصروف ہوئے مال غنیمت اکٹھے کرنے، حضرت خالد ایک کفار کا جتھا لے کر بھاگے اور احد کے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو ایسا زوردار حملہ کیا کہ صحابہ اس کو سنبھل نہیں سکے اور 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ بھی اسی میں شہید ہوئے، جن کا اللہ کے نبی کو اتنا دکھ ہوا کہ 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا اور پھر بھی دل بھی بڑھ رہا تھا، وہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ تو حملہ حضرت خالد نے کیا ہے، صلاحیت حضرت خالد میں موجود ہے، صفت حضرت خالد میں موجود ہے، مگر اس کا استعمال غلط ہو رہا تھا۔ پھر جب ایمان لے آئے تو پہلی لڑائی پیش آئی حضرت خالد کے ایمان لانے کے بعد غزوہ موتا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں جس جماعت کی تشکیل کی ان کا پہلا امیر بنایا حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، زید بن حارثہ۔ آپ نے فرمایا یہ امیر ہوں گے، اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو مسلمان اس وقت جس کو چاہے اس کو اپنا امیر بنا لیں۔ تو ایک یہودی سن رہا تھا، وہ کہنے لگا کہ نبی جس بات کو اگر کے ساتھ کرے وہ بھی یقینی ہوتی ہے، یہ تینوں تو ضرور شہید ہو کر رہیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، صحابہ کی جماعت بڑا مجمع سامنے بیٹھا تھا، تو آپ نے ایک دم فرمایا کہ زید بن حارثہ نے کفار پر حملہ کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور اسلام کا جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے اور اسلام کا پرچم عبداللہ بن رواحہ نے سنبھال لیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو جھنڈا نیچے گرا۔ ایک صحابی ہے ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، تو انہوں نے آگے بڑھ کے جلدی سے جھنڈا لہرایا۔ جھنڈا اٹھانے کا مطلب ہوتا تھا کہ اس قافلے کو فتح حاصل ہے، اور جھنڈا گر جائے اس کا مطلب ہوتا کہ اس قافلے کو شکست مل چکی ہے۔ تو شور ہوا پرچم سنبھالو، جھنڈا لہراؤ۔ تو ثابت بن اکرم رضی اللہ عنہ اٹھے اور جھنڈا لہرایا اور آواز دی کہ اب پرچم کس کے ہاتھ میں دینا ہے، امیر کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا آپ بدری صحابی ہو، آپ ہی امیر ہوں گے۔ فرمایا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ تو یہ شور چل رہا تھا کہ ایک طرف سے آواز آئی کہ اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں دو۔ تو حضرت خالد پیچھے صف میں تھے، یہ فرمانے لگے کہ نہیں، کسی بدری صحابی کو دو جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف جنگ لڑی ہو۔
تو حضرت خالد کا نام آتے ہی چاروں طرف سے مسلمانوں کا شور ہوا کہ خالد بن ولید، خالد بن ولید، خالد بن ولید، پرچم خالد کے ہاتھ میں دو۔ تو حضرت خالد نے جب پرچم کو ہاتھ میں پکڑ کے لہرایا اور اپنی تلوار کو نیام سے نکالا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں بیٹھ کے کہا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ واہ واہ، اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی۔ یہ وہ خالد ہیں جنہوں نے احد میں 70 صحابہ شہید کیے ہیں۔ یہ وہ خالد ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب اسی خالد کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اللہ نے اب اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی۔ تو حضرت خالد نے پھر حملہ کیا۔ وہ جب حملہ کرتے تھے پھر کفر جانے اور خالد جانے، پھر درمیان میں کوئی چیز آنے نہیں بن سکتی تھی۔ تو صلاحیت پہلے موجود تھی، صفت پہلے موجود